سامعین، ایک بار پھر افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ خبروں میں ہے اور اس کی وجہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والا حملہ تھا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مبینہ طور پر جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے افراد کے استعمال میں امریکی اسلحہ تھا۔ BLA نے امریکی ساختہ ہتھیاروں تک رسائی کیسے حاصل کی؟ جانیے روحان احمد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان حکومت نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے دوران چھوڑا گیا اسلحہ خطے میں ملیٹنٹ گروپس استعمال کر رہے ہیں۔ اسی خطرے کی حالیہ مثال بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ ہے، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اتھارٹیز نے 3 امریکی رائفلز کے سیریل نمبرز پیش کیے ہیں جو جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کے پاس تھیں۔ یہ رائفلز وہی امریکی ہتھیار ہیں جو ماضی میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو دیے گئے تھے۔ ان میں ایک M4A1 رائفل بھی شامل تھی جسے امریکی کمپنی کولٹ نے بنایا تھا۔ پاکستانی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ انخلاء کے وقت چھوڑا گیا اسلحہ اب افغان حکومت کے علاوہ بلوچ لبریشن آرمی BLA اور تحریک طالبان پاکستان TTP کے پاس بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے پاس یہ ہتھیار ممکنہ طور پر کیسے آئے؟ ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہتھیار پاکستان میں انٹر ہونے کی ایک بڑی وجہ بارڈر مینجمنٹ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بارڈر کی دونوں سائٹس پر مشترکہ گاؤں ہیں، ہر جگہ سیکیورٹی فورس کا ہونا ممکن نہیں ہے اور پاکستان سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن افغانستان اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار اسفندیار میر نے بھی چند پاسبل ریزنز بتائے کہ یہ اسلحہ کیسے بلوچ لبریشن آرمی کے پاس آیا۔ پہلا یہ کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے دوران افراتفری کے سبب افغان سیکیورٹی فورسز اپنے ہتھیار اور اسلحہ ڈپو جلد بازی میں پیچھے چھوڑ گئے ہوں گے، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر عسکریت پسندوں کو ان ہتھیاروں تک رسائی دے دی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ طالبان قیادت اور ان کے کمانڈرز نے خود یہ ہتھیار عسکریت پسند گروہوں کے حوالے کر دیے ہوں گے، کیونکہ ان کے سرحد پار TTP سے تعلقات ہیں، نظریہ اور سیاسی مقاصد بھی ایک ہیں۔ تیسرا یہ کہ کچھ طالبان دھڑوں نے پیسہ کمانے کی خواہش کے سبب یہ ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت کر دیے ہوں گے۔ ماہرین کے خیال میں یہ امکان بھی ہے کہ یہ اسلحہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی ملی بھگت سے آیا ہو۔ 2022 میں امریکی محکمہ دفاع نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کیا تھا کہ افغانستان میں تقریباً $7 ارب کا فوجی سامان رہ گیا تھا۔ اس میں 40,000 کے قریب فوجی گاڑیاں اور 3 لاکھ سے زیادہ ہتھیار شامل تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لایا جائے۔